ایک احساس کا فقرہ پڑھ رہا ہوں. یہ بتاؤ کبھی کسی نے دیکھا کہ کسی کے گھر میں باہر سے کوئی جنازہ آیا ہو؟ جب کسی اپنے کا جنازہ باہر سے آتا ہے نا تو جنازے کے وارث کو جنازے پہ بلایا جاتا ہے. اور خدا نہ کرے اگر کسی ماں کا جوان لال ہو تو ماں کو جنازے پہ بلایا جاتا ہے. اور اگر کوئی ماں آ کے جنازے پہ بیٹھ جائے اور چپ ہو جائے، آنسو نہ بہے، روئے نہیں، تو یہ عورتیں بتائیں گی، بیویاں بتائیں گی کہ اگر کوئی ماں اپنے جوان کی میت پہ آ کے چپ ہو کے بیٹھ جائے نا تو جتنی رشتہ دار عورتیں رہتی چھجوڑ کے بتاتی ہے، دیکھ تیرے بیٹے کی میت پڑی ہے، دیکھ تیرے بیٹے کا جنازہ ہے. ان عورتوں سے پوچھو ایسا کیوں کرتی ہو؟ کہا اس لیے کہ یہ رو لے کہیں شدت غم سے کلیجہ نہ پھٹ جائے. اللہ اور محمد کا جنازہ رکھا گیا، زینب بیوی کو بلایا گیا. عورتیں سمجھی شاید قیامت آئے گی مگر علی کی بیٹی نہیں روئی. سنو گے عورت کو ایک طرف، محمد کو ایک طرف، سجدے میں سر رکھ کے کہا میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے زینب کی قربانی قبول کر لی. نہیں روئی زینب. بی بی کوفے گئی، نہیں روئی. بی بی شام گئی، نہیں روئی. 1 سال قید رہی، نہیں روئی. مگر 1 سال کی قید کے بعد جب شام کی قید مدینے گئی تو سجاد کے گھر میں قیام کیا. ارے قیامت تو تب ہوئی کہ ایک دن بازار میں جناب سجاد کو جناب عبداللہ نے سلام کیا. فقرہ کہا میرے لال سنا ہے آپ کی پھوپھی آئی ہے، ہم پہنچا تو ان تک ایک پیغام کہہ دیتا. کیا کہنا ہے پھوپھا؟ ایک پیغام ہے کہ ان سے کہہ دے کہ ان کا اپنا گھر ہے، مناسب سمجھے تو اپنے گھر تشریف لائے. سجاد غریب نے فقرے پہنچائے. اب میں کیسے پڑھوں؟ شام کی قیدت اٹھی، کمر خمیدہ زینب اٹھی، پیش پر رضا ڈالی، چہرے پر مقام لگایا. آہستہ آہستہ زینب چلی. عبداللہ گھر میں نہ تھے. ارے دروازہ کھولا، سید خانہ میں پہلا قدم رکھا. زینب بی بی سے چلا نہ گیا. زینب دھوپ میں بیٹھ گئی. واہ حرمتہ، واہ مصیبتہ، گریا بلند ہوا. اتنے میں عبداللہ کے گھر میں تھا. میرا گھر نہیں، یہ علی کی بیٹی زینب کا گھر ہے. زینب نے چہرے سے چاہتا، اے عبداللہ زمانے نے نہ پہچانا تو کیا تم بھی نہ پہچانو گے؟ اللہ عبداللہ میں زینب ہوں. عبداللہ میرے اکبر کا سجدہ چھپ گیا، میرے عباس کا بازو کاٹا گیا، میرا 4 سا بھتیجا قاسم پامال ہو گیا، میرے بھیا کے رولا کے زمان عبداللہ ہو جانا. اللہ اکبر. زینب کا گریہ شروع ہوا. تو سنو گے فقرہ، ابھی بی بی نے گریہ شروع کیا تھا، قیامت آ گئی. اللہ ہوا کیا کہ عبداللہ نے فوراً آگے بڑھ کے کہا بی بی بڑی دیر سے دھوپ میں ہے، پہلے آپ سائے میں چلے. آپ کا دھوپ میں بیٹھنا مناسب نہیں ہے. یہ کہہ کے عبداللہ نے زینب کو تکیہ دینا چاہا کہ انہیں سہارا دے، پر جھک کے عبداللہ نے زینب کے بازوؤں کو تھاما کہ زینب کی جیغ عبداللہ رسیہ بزا. اللہ اکبر. عبداللہ بٹھا لو. ارے ہاتھ قبضہ شمشیر پہ آیا. بی بی کی آواز عبداللہ پھیرو، تم سے ایک زخم نہ دیکھا گیا. ارے زینب کے کلیجے نہ پوچھو. اللہ لو عزاداروں ہو چکا دنیا. میں یہ عرض کر رہا تھا نہیں روئی گا انہوں محمد پر. سنو اس عبداللہ نے جب بی بی کو سہارا دیا اور حجرے تک پہنچایا، جب پہلا قدم علی کی بیٹی نے حجرے میں رکھا، ارے ماں کی نگاہوں میں کا دور میں دلنے بستار، ارے بستروں کے درمیان بیٹھ گئی. کبھی عورت کا تکیہ کلیجے سے، کبھی محمد کا تکیہ کربلا کا رو دیا. اے جزاک اللہ. لو عزاداروں زینب کی اولادوں کو رو چکے، زینب کے بچوں کا ماتم کر چکے. سنو گے فقرہ عرض کروں، جب زینب کے بچوں کو روئے ہو تو آؤ 2 یتیم بچوں کے تابوت اور آنے والے ہیں. کس کے؟ حسن کے بچوں کے تابوت.
عزاداروں، ایک ابو بکر بن حسن ہے جو اجازت لے کے آئے، میدان میں شہید ہوئے، لیکن ہاں ایک اور ہے جسے اجازت مل ہی نہیں رہی تھی۔ سنو گے، دو فقرے پڑھنا ہے عزیزوں، بار بار آتے تھے، مولا اذن بغانے دے، آقا رنگ کی رضا دے دے۔ حسین یہی لفظ کہتے تھے، میرے لال تمہاری ماں کے لیے بابا کا غم کافی ہے، میں کیسے اجازت دے دوں؟ مگر عزیزوں دیکھیں، آپ کی نظروں کے سامنے تابوت کی زیارت کریں، کربلا میں یہ حسین کے دو یتیموں کا تابوت ظاہر ہو رہا ہے۔ ایک وہ تابوت ہے جسے ابو بکر بن حسن کہتے ہیں، پیچھے پیچھے جناب قاسم کا تابوت ہے۔ مگر عزیزوں میں یہ چاہتا ہوں کہ تابوت برآمد ہو تو میں ایک فقرہ جناب قاسم کے لیے پڑھوں، کیونکہ تم تابوت دیکھو میں مصائب پڑھوں۔ آگے آگے جناب قاسم کا تابوت ہے، پیچھے پیچھے بھائی کا تابوت ہے۔ مجھے بتاؤ میرے تابوت میں فرق کیا ہے؟ آپ کو ایک جنازہ ہے، ایک قبری ہے، جسے حسین نے کربلا میں یتیم بنا کے بھیجا، ظالموں نے اسے مارا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت اختصار سے مسائل سن لو۔ حسین نے یتیم بنا کے بھیجا تھا، شاید ظالم ترس کھا جائے، مگر ظالموں نے پارا پارا کر ڈالا۔ میں پڑھوں اور جملہ سنو۔ علامہ اظہر حسن زیدی پڑھا کرتے تھے کہ کیا پڑھو گے قاسم کے مسائل، کیا پڑھو گے قاسم کے مسائل؟ قاسم پڑھنے کے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ قاسم کربلا میں قاسم بن کے گئے، مگر جب حسین لینے پہنچے قاسم قاسم نہ رہے، قاسم تقسیم ہو گئے۔ لاش کے ٹکڑے صحرائے کربلا میں بلند تھے۔ اللہ اکبر۔ چچا جلدی آئیے، روایتیں کیا کیا لکھتی ہیں۔ کسی روایت میں آیا کہ لاشا خط کھینچ رہا تھا، کوئی روایت کہتی حسین جب جنازہ اٹھائے تھے تو جنازہ نہ تھا، گٹھری کی صورت جا رہا تھا۔ مومنین، اس شہر کے بارہ بنکی کے مومنوں مجھے بتاؤ، تم نے حضرت قاسم کا تابوت برآمد کیا ہے؟ ارے تابوت پہ نظر پڑتی ہے تو کلیجہ ہل جاتا ہے۔ میں تمہیں سناؤں حسین کی غربت، غریب نے دشت کربلا میں رضا پھیلائی، اپنی رضا پھیلائی، اپنا قاسم جہاں سے پایا حسین نے قاسم چن لیا۔ جب حسین نے اپنے بکھرے ہوئے لال کو چنا، اب جو غریب نے جنازہ اٹھایا تو جنازے کی صورت میں نہ تھا، ایک پتری کی صورت میں حسین اپنا قاسم لے کے چلے۔ فوجیوں نے شادیانے بجائے، حسین کی غربت کا مذاق ہوا۔ ایک اجڑی ہوئی بیوہ ماں تیرے خیمہ پہ آئی، باجوں کی آواز سنی، اب میں کیسے پسرا رہوں؟ ماں طرف کے چیخ پڑی، باجے والوں کی صدا زیر قدات آتی ہے، کیسا لاشا میرے بچے کی برات آتی ہے۔ حسین کے سگے بھائی یعنی اولاد علی آتے رہے اور کہتے رہے آقا اب ہمیں اجازت دے دے، مولا اب ہمیں اجازت دے دے، لو وقت نہیں لیتا تو تمہاری نظروں کے سامنے 4 تابوت ایک ساتھ آئیں گے، تم یہ تابوت کی زیارت کرو تو میں ایک فقرہ تمہیں سناؤں۔ اصلیہ کیا ان کے تابوت آ رہے جو مولا علی کی اولاد ہے، آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ ایک محمد بن علی، ایک عبداللہ ابن علی، ایک عثمان بن علی، ایک جعفر بن علی، ایک تم تابوت دیکھ رہے ہو؟ ارے میں کہہ رہا ہوں یہ علی کے بیٹے کا تابوت ہے۔ فکرہ پہنچنا چاہیے، یہ علی کے بیٹوں کے تابوت، یہ حسین کے بھائیوں کے تابوت۔ نا جوانوں آپ بھی دے سکتے، ارے یہ جو 4 تابوت ہے نا، یہ صرف حسین کے بھائیوں کے نہیں، یہ عباس کے بھی بھائیوں کے تابوت ہے۔ سنو تمہاری نظروں کے سامنے آہستہ آہستہ کسی بی بی کا اجڑا ہوا گلشن بکھر رہا ہے۔ سنو، ہاں ایک روایت سن لو۔ تاریخ کہتی ہے کہ مدینے میں ایک بی بی ہوا کرتی تھی جن کا نام تھا فاطمہ کلابیہ، یعنی فاطمہ بنت احزاب۔ مگر سنو، جب یہ بیاہ کے مولا علی کے گھر آئی تو قدرت نے انہیں بیٹے دیے،
ایک بیٹا، دو بیٹا، تین بیٹا، چار بیٹا، جب چار چار شہزادوں سے بی بی کی گود بھر گئی نا تو مدینے کے لوگ فخریہ انہیں ام البنین کہتے تھے۔ ام کہتے ہیں ماں کو، بنین کہتے ہیں بیٹے کو، یعنی بیٹے والی ماں کہا جانے لگا۔ فقرہ سناؤں تمہیں، پتہ ہے اتنا فخر تھا اس بیٹوں پر اس ماں کو اور زمانے کو اس ماں کے بیٹے پر کہ میں عرض نہیں کر سکتا، مگر جملہ سنو، 4 بیٹے خالق نے دیے تھے ام البنین کو، مگر چاروں کربلا میں حسین پر ذبح کر ڈالا گیا، 4 کے چاروں بیٹے مار ڈالے گئے۔ ہاں فقرہ پڑھو، یہی وہ بی بی تھی جو بعد کربلا ٹوٹی ہوئی بقی میں آتی تھی اور اجڑی ہوئی ماں اپنے گلشن کو یاد کرتی تھی، زمین پہ نشان خط کھینچتی تھی۔ پہلا نشان خط کھینچے، انگلی رکھ کے کہتی جعفر تو کربلا میں مار ڈالا گیا، تیری ماں نہیں تھی، ماں ہوتی تو تجھے روتی یار، لیکن تیری ماں تجھے نہ رو سکی، مگر معاف کرنا میرے بیٹے، میں تجھے آج بھی نہ روؤں گی، میں روؤں گی تو اپنے حسین کو روؤں گی۔ پھر دوسرا نشان قبر بنا کے انگلی رکھ کے کہ میرے لال عثمان تو کربلا میں مارا گیا، یہ ماں ہوتی تو تجھے روتی، لیکن میں آج بھی تجھے نہیں روؤں گی تو اپنے بیٹے حسین کو۔ پھر تیسرا نشان قبر بنا کے یہی فکرے کہے، مگر جب چوتھا نشان قبر بنائے تو اس پہ انگلی رکھ کے کہتی تھی او میرے گزرنے والوں عباس تو کربلا میں زندہ ہو گیا، یہ ماں ہوتی تو تجھے روتی، لیکن آج معاف کرنا، یہ ماں آج بھی تجھے نہیں روئے گی، روئے گی تو اپنے حسین کو روئے گی۔ ابھی ام البنین یہ فقرہ کہی گئی تھی کہ ایک مرتبہ پیچھے سے ٹوٹی ہوئی قبر سے زلزلہ آیا، آواز آئی واپس آ واپس آ، بیٹی میری مجھے کہتی ہے آزادی کنیز کے بیٹے کا نام کیوں لے رہی ہے؟ آواز آئی اگر تو میرے حسین کو روئے گی تو میں اپنے بیٹے جزاک اللہ لو آزادارو، اولاد علی کا قصہ تمام ہو رہا ہے۔ 4 بیٹوں کی زیارت کر لیے، لیکن ہاں 4 تابوت نمودار ہو گئے، 4 تابوت آپ کی نظروں کے سامنے سے ظاہر ہو گئے، مگر اب اولاد علی میں جس کی باری ہے نا اس کا تابوت آیا ہوتا تو میں تابوت پڑھتا۔ سن لو، وقت نہیں ہے کہ میں تفسیر میں جاؤں، اس کا تابوت آیا ہوتا تو میں تابوت پڑھتا۔ پتہ ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ عباس غازی کی بات۔ جب میرا مولا آن کے کہتا آقا اجازت، عباس کیسے تم لشکر کے علمدار ہو؟ بار بار نے جب فقرہ سنا ہے تو آقا وہ لشکر ہی کہا رہا کہ جس کی علمداری کرو، پھر بھی اجازت نہ ملی، کیا کیا؟ سننا جوانوں، بھائی نے بھائی کا بازو تھاما، کہ عباس میرے ساتھ آؤ میں تمہیں ایک منظر دکھاؤں۔ سننا، پھر ہوا کیا کہ اپنے بھائیہ کو لے کے حسین خیموں کی طرف بڑھے جہاں خیام لگے تھے، آقاؤں کا خیمہ، غلاموں کا خیمہ، کنیزوں کا خیمہ، سیدانیوں کا خیمہ، اور پھر وہ خیمہ کہ جس میں پانی کی مشکیں رکھی جاتی تھی۔ حسین اس خیمے کے پاس آئے جہاں مشکیں رکھی جاتی تھی۔ سوچو 4 محرم سے پانی بند، 7 محرم کو پانی ختم۔ نوجوانوں، آج یہاں کربلا میں اگر تم نے زمین لگائی ہوگی تو کل دن کی دھوپ میں آ کے بھی اس زمین کو دیکھنا تو وہاں کچھ نمی ہوگی، کیوں؟ کیونکہ رات وہاں پانی گرا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ تو تم محسوس کر سکتے ہو نا۔ سوچو جہاں 3 دن سے پانی ختم ہو گیا ہو، حسین اسی خیمے کے پاس عباس کو لائے جہاں پانی کی زمین رکھی جاتی تھی۔ آقا سے پوچھتے آقا کیا بات ہے؟ کہ بس ایک منظر دکھانا ہے۔ کہ کیسا منظر؟ یہ کہہ کے حسین نے خیمے کا پردہ ہٹایا، عباس کی نگاہوں میں دیکھا کہ حسین کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینے سے پیرا ہٹائے، نم زمین پہ کلیجہ لگا اے چچا پیار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لہذا ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے پیاس کا منظر رونما ہے۔ یاد دیکھو آج وہی بچے جیسے عباس کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بلک بلک کے کہہ رہے تھے اپنے پیاس مارے جا رہی ہے، چچا پیاس مارے جا رہی ہے۔ اے عزادارو، آج وہی منظر پیش آج خدمت ہے۔ روایتوں کا فکرہ ہے، بچے چیختے رہے چچا پیار، امو علادار، اے امو پیاس مارے جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بچوں کے جھرمٹ میں عباس بیٹھ کے رونے لگے، بس ایک آواز آئی سکینہ
بی بی مشق لے آؤ، بی بی مشق لے آؤ۔ نوجوانوں بی بی مشق لے کے آئے، اپنے ہاتھوں سے ارمانوں سے قلم میں بی بی نے مشق باندھی، اور مشق باندھ کے بچوں کو ضمانت لے کے کہتے بچوں دیکھو میرا شیر سا چچا پانی لینے جا رہا ہے، اب ہماری پیاس بجھ جائے گی۔ میں کیسے فکرہ پڑھوں؟ خدا کی قسم روایت کہتے عباس دریا پہ پہنچے، ایک حملے میں 120 دشمنوں کو پہلے دیکھ لیا، فرات میں داخل ہوئے، سوکھی ہوئی مشق پانی سے بھری، اب جو فرات سے میرا غازی نکلا ہے، آواز آئی دیکھو پانی خیام حسینی میں نہ پہنچنے پائے، چاروں طرف سے عباس کو گھیر لے، اتنے تیر چلائے گئے کہ سورج کی روشنی پتھر پڑ گئی۔ عزاداروں میں روایت کے فکرے ہیں، ایک نے چھپ کے دائیں بازو پہ وہاں، دوسرے نے بائیں ہاتھ پہ تلوار، علمدار حسینی کا علم سرنگو ہوا، بش کا تسبہ دانتوں میں دبایا، خدا کی لعنت ہو حکمران پر، اس میں چلے کمان میں تیر جوڑ کر ایسا تیر چلایا کہ مشق سکینہ کو چھیڑتا ہوا عباس کے کلیجے میں پانی بہ گیا۔ غریب کی آواز گونجی، اسب وفادار اے میرے مرتجز، مجھے خیمے کی طرف نہ لے جانا، مجھے سکینہ سے شرمندگی ہے۔ آقا نے کہا حکم دیا میرا رخ موڑ دے۔ نوجوانوں احساس کا فقرہ ہے، سوچو جس کے شانے نہ ہو، جس کے ہاتھ نہ ہو، اس کی پشت پہ ہزاروں تیر برس رہے ہو، اگر اس کا رخ اچانک سے واپس مڑ جائے تو وہ تیر کہاں جائیں گے؟ دورے میں رخ میرا جو پشت پہ تیر آ رہا تھا، وہ تیر سینے پر، گلے پر، آنکھوں پر، سر پر، ارے ہاتھ میں تیر آیا، غازی نے تیر نکالنے کے لیے سر جھکایا، گھٹنوں میں الجھانا چاہا کہ ایک ضعیف نے ایک آلو کو سر پہ مارا، عباس دوڑا کے زمین پر آواز دیا میرا سلام، ارے بھائی جزاک اللہ عزاداروں، بھائی کی آواز سن کے بھائی گر پڑا۔ اب جو حسین اٹھے کمر پہ ہاتھ رکھا، مرثیہ پر پڑھنے چلے الآن انکسر ظہری وقلت ریتی عباس، تیرے مردے نے کمر توڑ دی، عباس راہ چارہ مزدور ہو گئی۔ تو عزاداروں بالکل دکھ نہیں لے رہا ہو، حسین نے اپنے عباس کا جنازہ چھوڑا، اکبر نے علم اٹھایا، غریب نے ماتم شروع کیا۔ کیسے پڑھے مصرے میر عزیز کے ہیں شاید تو کہتے مختل سے روتے پیٹتے گھر میں حسین آئے، بیٹھی ہوئی تھی بیویاں ماتم کے سب بچھائے، خونیں بھرا ہوا علی اکبر علم جلائے، ایک غل ہوا کہ مر گئے پاس آئے آئے کلیجے میں پیرا، ارے باپ کی آواز کو آواز بابا میرا سلام، حسین زمین کربلا پہ گر گئے۔ اللہ تاریخ کہتی حسین زمین کربلا پہ گرے، مگر سن لو دو مصرے پڑھ دیتا ہوں۔ ادھر باپ زمین کربلا پہ گرا، روایت کہتی ماں در خیمہ پہ گری، اور ماں وہیں سے چیخ چیخ کے کہتی آقا یہ میرے بیٹے کی آواز تھی، یہ میرے اکبر کی آواز تھی، اور حسین بانوں کو سمجھاتے جا رہے ہیں۔ اب میں کیسے یہ فقرے پڑھوں؟ مصرے سنو، سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش خسال، سید نے آہ کی کہ عرش ذوالجلال، کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے مال، ارے پانے پکاری خیر تو آیا ہے علی کے لال، ارے کس کے قسم سے کون سی ماتل بچھا گئی، ارے صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی، صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی، صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی۔ اے عزادار تمہاری نظروں کے سامنے جوان کی میت آ رہی ہے، تو فقرہ سنو مصرے سنو۔ قاضی زادہ گرامی ماں فریاد کر رہی تھی، سنو تو لیلا کی فریاد، پڑھو مصرے کہتی ہے نیزے سے کس کے لال کا کاٹا گیا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کرتا ہے رن میں کوئی پڑھت کر پدر پدر، اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر، ارے پردہ میں مجھ سے نہیں ہوئے سب جانتی ہوں میں آواز ہے اسی کی
اللہ اکبر۔ لو عزادارو، حسین اپنے بچے کی لاشی کی طرف دوڑے، مگر سنیں آپ فقرہ، تاریخ کہتی ہے جب لاشیں علی اکبر کی طرف حسین دوڑے ہیں تو تاریخ نے بتایا دوڑتے دوڑتے گرے، پھر کہتی ہے تاریخ کہ اٹھے، پھر لکھا ہے کہ گرے، جہاں تک لکھا ہے کہ اکبر کی محبت نے جوش دیا تو حسین اٹھ گئے، ضعیفی دامنگیر ہوئی تو حسین گر گئے۔ 12 مرتبہ اکبر کی میت پہ جاتے ہوئے حسین گرے ہیں، 12 مرتبہ اٹھے ہیں، مگر جب 13ویں مرتبہ گرے تو غریب سے اٹھانا گیا، روایت بیدار برناشے پسر زادو بزادو رسید، حسین اکبر کی میت پر کٹنیوں کے بعد اکبر تیرا باپ آ گیا، اکبر تیرا باپ آ گیا، آواز آئی بابا الیہ بابا، پہنچے اپنے اکبر پر شیر غضبناک کی طرح ٹوٹ پڑے۔ میرے بزرگوں، خدا کسی بزرگ کو یہ دن نہ دکھائے، حسین اکبر پر ٹوٹ پڑے، جب ٹوٹے نا تو حسین نے پوچھا لال کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ وہ اپنے باپ کا احترام کرنے والے جوانوں سنو گے، اکبر کی آنکھوں میں آنسو آیا، باپ کی غربت دیکھ کے بابا مجھے کچھ نہیں ہوا، سینہ چھپا کے کہتا بابا مجھے کچھ نہیں ہوا، ادھر ہے شیخ کو خیال اکبر، ادھر ہے اکبر کو فکر بابا، وہ زخم چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں، وہ درد باتوں میں ڈالتے ہیں، بابا مجھے کچھ نہیں ہوا، حسین میرے کچھ نہیں ہوا تو سینے پہ ہاتھ کیوں ہے، یہ یا کون ہے کہ بابا سینے میں دینا، حسین نے آستین سے موٹی اکبر کے زخم میں ہاتھ ڈالا، اب جو آدمی کو کہتا ساتھ میں کلے جا ایک ہی مرضیہ تھا، حل من ناصر سرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا، ہے کوئی جو میری صدائے استغاثہ پلک بیٹھ ہے، کٹی ہوئی گردنوں سے آواز لبیک یبنا رسول اللہ وہاں تھی، کوئی آیا نا، حسین خیمے کی طرف بڑھی، آواز گریہ سنی، پوچھا بہن کیوں رو رہی ہو؟ آواز آئی بھیا کوئی اور بات نہیں ہے، آپ کی آواز میں درد اتنا تھا کہ حضرت نے اپنے کو چھوٹے سے گرا دیا۔ غریب نے بے شیر کو مانگا، اللہ مجھے میرا بچہ دے دو، شاید فوجیں آدھا ترس کھائے، اس کو پانی دے دے، نہیں اب میں فقرہ سنا رہا ہوں جوانوں کو، محققین تحقیق کرنے والوں نے لکھا ہے کہ جب حسین اپنا عسکر لے کے میدان میں آئے تھے نا تو اس وقت کربلا کی زمین کا ٹیمپریچر 62 ڈگری کا تھا۔ سنو جوانوں، چاند کو اپنے دامن عبا میں لپیٹا، فاطمہ کا غریب بیٹا گھوڑے پر سوار ہوا، گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان قتال میں آیا، فوج آدھا کو اپنا اصغر دکھا کے کہتا ظالمو تمہارے نزدیک کر میں خطاوار ہوں تو میرے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اسے ذرا سا پانی دے دو، اس کی ماں کا دودھ خوش ہو گیا، آواز ہے حسین پوری دنیا پانی پانی ہو جائے تو بھی پانی نہ ملے گا۔ حسین خون روئے، صاحبان اولاد ہونا کیسے فقرہ پڑھا، خون رویا ہے میرا مولا۔ پھر حسین نے اپنے بچے کو چلتی زمین پہ رکھ دیا، تو تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پی لوں گا، تو لو آؤ اسے اپنے ہاتھوں سے پلا دو، کوئی آگے نہ بڑھا۔ کتنی احتیاط سے ہمارے علماء لکھ گئے کہ اصغر ماہیے پہ آپ کی طرح تڑپنے لگا ہے۔ میرے بزرگ اس جملے سے واقف ہے، میں تو چھوٹے بھائیوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، جانتے ہو بھائیو کیا ہوتا ہے ماہی بیاب؟ ماہی کہتے ہیں مچھلی کو، بیاب کہتے ہیں بن پانی کی مچھلی۔ اب سمجھ میں آیا جب بن پانی کی مچھلی کیا ہوتی ہے؟ پانی سے اگر مچھلی نکالو تو جب تک جان ہوتی کبھی دائیں کرواٹ، کبھی بائیں کرواٹ، کبھی دائیں کرواٹ، کبھی بائیں کرواٹ، مگر جب جان نکلنے لگتی ہے تو وہی مچھلی اپنا گندا سا دہن کھولتی ہے، بند کرتی ہے، نہ اسی جملے پہ تہوارا آئے گا، اے عزادار احمد ملکت ماہیے پہ آپ کی طرح جب لٹایا تو کبھی دائی کروا، کبھی بائی کروا، جب اٹھایا تو گندا سا دہن کبھی کھولتے ہیں، کبھی بند کرتے، فوج میں ڈلا تو اور بلا نے تیر چلایا، فدخل بسبے علایت الامام، ارے بچہ باپ کے ہاتھوں میں پلٹ گیا، لو آزادانو اسی اصغر کا گیوارا۔
جزاک اللہ اے نوجوانوں کا تہوار ہے کہ طرف غور سے دیکھنا یہ حضور غریب کی تربت ہے جو حسین کی آغوش میں مر گئی اللہ خدا کسی کو ایسا غریب نہ کرے جیسے کربلا میں میرا غریب مولا ہوا تھا عزیزان گرامی فقرہ پڑھو حسین کا اصغر اس کا گلا چھٹ گیا اصغر کا گلا چھٹ گیا یہ بھی علماء نے لکھا چھٹ گیا ہمارے ذاکرین ہم لوگ سب پڑھتے نا اصغر کا گلا چھٹ گیا مگر ہاں ہم پڑھتے ہیں چھٹ گیا اس لیے پڑھتے کہ یہ اردو میں ہے لیکن جب روایت پڑھتے ہیں تو روایت میں چھنا کا لفظ نہیں ہے روایت میں صاف صاف لکھا ہے من العذر الى العذر من العذر الى العذر ارے اتنا بڑا دین تھا کہ روایت کا تھا اس کال سے اس اللہ اصغر زبا کا ڈالا ہے سوکھے ہوئے گلے سے خون نکلتا تھا 3 دن کا بھوکا پیاسا بچہ سوکھا ہوا گلا حسین نے چلو بڑھایا چند قطرے خون کے ٹپکے آسمان نے انکار زمین نے منع غریب نے چہرے پہ مدینے کا رخ کر کے کہا نانا دیکھا تیری امت نے حسین کو کتنا غریب کر دیا لو ازالارو میں نہیں پڑھتا تفصیل مستباب کر دیتا ہوں ہاں ایک دعا کرا دوں آمین کہنا میرے معبود تجھے اجڑی ہوئی رباب کا واسطہ تجھے اجڑی ہوئی رباب کا واسطہ تجھے باب الہدایت اصغر بے شیر کا واسطہ اس کائنات میں جہاں جہاں بھی ہماری بہنیں بے اولاد ہے میرے اللہ ان بہنوں کو نعمت اولاد سے سرفراز کر بس عزیزو نہیں پڑھا میں نے مسائل چھوڑ دیا بس 2 تابوت ہیں اور وہ سارے مسائل ایک ساتھ پڑھوں گا بس یوں سمجھ لیں آپ بھی سمجھ لیں کہ آگے آگے حسین کے بھتیجے کا تابوت ہوگا پیچھے پیچھے فاطمہ کے غریب کا تابوت ہوگا علم کا سایہ ہوگا اس کے پیچھے پیچھے خبر شہادت خیمے میں دینے والا ذوالجلال ہوگا مسائل ایک پڑھوں گا تابوت 3 آئیں گے نشانیاں 3 آئیں گی مسائل ایک پڑھوں گا نشانیاں 3 آئیں گی آخری پرسہ ہے آخری الفاظ ہے بچے جو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے جوانوں جیسے پرسہ داری کرنا چاہتے ہو کر دو کسی کی زندگی موت کا بھروسہ نہیں زندگی کی ہر مجلس کو آخری مجلس سے بچ کے کیا کرو پتہ نہیں یہ ذات ہمیں مہلت دے نہ دے مگر عزیزو آؤ ایک وہ بچہ ہے جس کا تابوت آئے گا اس کا نام ہے عبداللہ ابن حسن پتہ ہے کب شہادت ہوئی تھی جب میرا مولا تیروں کے آسمان پہ تھا تمہاری اپنی مرضی جیسے چاہو سن لو تابوت آیا تیروں کے آسمان پہ تھا روایت کہتی ہے یہ بچہ خیمے سے دوڑا ہوا آیا اور چیخ کے کہتا شر کیا گستاخی کر رہا ہے وہ دوسرا گاہ رسالت ہے وہاں قدم رکھ کے کھڑا ہے میں پتا شر نے اس بچے پہ زور کا تماچا مارا بچہ دوڑا تو حسین کے سامنے گرا حسین کی آواز اے شر کیا غضب کرتا ہے یہ میرا یتیم بھتیجا حسین تیروں میں بجھے ہیں نہ حسین دائیں آ سکتے ہیں نہ بائیں آ سکتے ہیں روایت کہتی ہے ایسے عالم میں چچا کی نظروں کے سامنے حسین کے یتیم بھتیجے کو ذبح کیا گیا حسین تیروں میں طرف دارے گیا اللہ اکبر پڑھتا میں غریب کے مسائل لیکن نہیں اب وقت بھی اجازت نہیں دیتا مجھ سے پڑھا بھی نہیں جاتا مگر ہاں جوانوں کہاں آئے ہو کیوں آئے ہو پرسہ داری میں آئے تھے تم نے اب تک تابوت کے بوسے لیے تھے لیکن اب تمہیں بوسہ نہیں لینا ہے اب تمہیں کاندھا لینا ہے کیونکہ عابد کو یہی کلک شام تک کھائے گیا کہ دنیا میں ہر کوئی اپنے باپ کو غسل دیتا ہے کفن دیتا ہے شان سے جنازہ اٹھاتا ہے لیکن ہائے میرا غریب بابا ہائے میرا بے غسل بابا ہائے میرا بے دفن بابا اللہ ایک فقرہ ہے اسی فقرے پہ غریب کا تابوت ہے پیچھے پیچھے ذوالجلال ہے وہ فقرہ سن لو آپ تاریخ کہتی ہے سب کو کھو کے حسین بہنوں سے رخصت ہوئے
اور جب رخصت ہوئے الحمدللہ ہمارے بزرگ ہیں ایک جملہ سناؤ، اپنی بہن سے کہنے لگے زینب ایک احسان کر دو، لفظ سن رہے ہیں، زینب ایک احسان کر دو۔ کہ کیسے احسان کی بات کرے، حکم کرے بھیا، کہنی بہن احسان کر دو۔ تو کیا احسان ہے بھیا؟ تو میں اتنا احسان کر دو کہ اس 57 برس کے ضعیف کے سینے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے سجاد سے رخصت ہو سکوں۔ بہن مجھے میرے سجاد سے ملا دو، بہن مجھے میرے بیٹے سے ملا دو۔ بھائی کا ہاتھ پکڑ کے بہن چلی خیمے سجاد میں آئی، شانہ ہلا ہلا کے میں سجاد دیکھ کون آیا ہے، بیمار میں آنکھیں کھولے لے، بابا کو پہچان نہ سکے، رونے کا پتی اللہ کون آیا ہے، حسین نبو بھیجا، اے میرا اللہ حسین قریب ہو گیا۔ اب تو میرا بیٹا بھی مجھے نہیں پہچانتا۔ زینب رو کے کہتی سجاد نہیں پہچانا، یہ تیرے بابا ہے، یہ بابا ہے کہ زخموں میں مجھے کیوں ہو، یہ چہرے پہ خون کیسا ہے۔ زینب رو رو کے خبر دیتی گئی، میرے لال تیرا بابا رخصت آخر کو آیا ہے، اب مردوں میں کوئی نہیں بچا۔ سنو گے وہ جو مستحتن بیمار ہوا تھا نا، اس نے اپنی کونیوں کا سہارا لیا اور کہا بابا وہ ایسا اٹھاؤ، وہ ایسا اٹھاؤ، وہ تلوار اٹھاؤ، لال کیا کرو گے؟ آسا پہ تکیہ کروں گا، تلوار سے جہاد کروں گا۔ بیٹا نہیں میں نے میرے بابا کو کتنا آریت کر دیا، ارے حسین میں بولنا تم بیمار ہو، تم سے جہاں ثابت ہے، اگر میں شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو میرے شیروں کو میرا سلام کہنا نا قتل لنا، ارے میں کشتے مظلوم ہوں جسے ظالموں کو رولا کے زبان۔ اللہ اکبر، بلند آواز فکرہ سن لو، عزاداروں رخصت ہو رہے ہیں، مگر کیسے؟ حسین سجاد کو وصیت کر رہے ہیں، بس ایک وصیت رہے یاد اے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی، 36 پیر